بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول آئینہ خانہ سے اقتباس ایک کہانی صبح کا بھولا، اور جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ، اور اس کو تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹ نے، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور چوتھی کہانی ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ واصف علی نے مجھے بتایا کہ میں آؤٹ ڈور کا کام کرتا تھا، دن بھر موٹر سائیکل پر دھوپ میں جلتا پھرتا تھا۔ اس کے لہجے میں زہر ہی زہر بھرا ہوا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، سونیا کی فرم میں کیا حیثیت تھی؟ وہ باس کی پرائیویٹ سیکرٹری تھی۔ میں نے کہا، واصف علی صاحب، آپ کا موقف خالی از منطق ہے۔ پھر میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا۔ یور آنر، ایک بلڈنگ کی تعمیر میں مختلف لوگ کام کرتے ہیں، مزدور، مستری، ٹھیکیدار، انجینئر وغیرہ وغیرہ۔ سب سے زیادہ جسمانی مشقت بیچارے مزدوروں کو اٹھانا پڑتی ہے، مگر سب سے کم معاوضہ بھی انہی کو ملتا ہے، جبکہ ایک انجینئر ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ وصول کرتا ہے۔ سب اپنے اپنے ٹریڈ کی بات ہے۔ اگر میرا موکل اپنی سیکرٹری کو ایک آؤٹ ڈور کلرک کے مقابلے میں زیادہ تنخواہ دیتا تھا تو اس میں بے انصافی کی کوئی بات نہیں تھی۔ وکیل استغاثہ نے فوراً اٹھ کر کہا، جناب اعلیٰ، اس عدالت میں سونیا مرڈر کیس زیر سماعت ہے۔ میرے فاضل دوست خواہ مخواہ کی باتیں زیر بحث لا رہے ہیں۔ میں نے ابھی تک ایک بھی غیر متعلق بات نہیں کی، یور آنر۔ میں نے کہا، اس کیس کے 3 اہم کردار، مقتول سونیا، ملزم حیات یزدانی اور گواہ واصف علی میں ایک خاص ربط پایا جاتا ہے۔ میں بہت سی ایسی باتیں عدالت کے سامنے لاؤں گا کہ صورتحال بدل کر رہ جائے گی۔ جج نے مجھے جراح جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا، واصف علی صاحب، آپ نے ابھی بتایا ہے کہ برہانی ٹریڈرز کو چھوڑنے کی وجہ آپ کے باس کی بے انصافی تھی اور وجہ نزاع سونیا کی ذات تھی۔ جی ہاں، میں نے یہی بتایا ہے۔ واصف علی صاحب، میرے موکل کا دعویٰ ہے کہ آپ اس کی سیکرٹری پر بری نظر رکھتے تھے اور دفتر میں اس سے متعلق الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے تھے۔ اس نے آپ کو ایسی نیچ حرکت سے باز رکھنے کی تاکید بھی کی تھی، مگر آپ نے اس کی تاکید کے برعکس اپنی سرگرمیاں تیز کر دی تھیں۔ مجبوراً میرے موکل کو آپ کو نوکری سے نکالنا پڑا۔ میں نے واصف علی سے متعلق حیات یزدانی کا بیان عدالت میں پیش کر دیا تھا، جو اس وقت جج کے سامنے رکھی فائل میں موجود تھا۔ آپ کا موکل جھوٹا ہے، وہ غصے سے بولا۔ میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حقیقت وہی ہے جو آپ نے بیان کی ہے؟ آپ کا خیال درست ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر کٹہرے کی ریلنگ کو چھوتے ہوئے کہا، واصف علی صاحب، اگر آپ کے بیان کو سچ مان لیا جائے تو اس سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ آپ مقتولہ سونیا کی جانب سے اپنے دل میں رنجش رکھتے تھے۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، آپ نے گزشتہ روز اور پھر آج بھی معزز عدالت میں جو بیان دیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے مقتولہ سونیا سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ آپ کو اپنے مصائب سے آگاہ کرتی رہتی تھی۔ اس نے گاہے بگاہے آپ کو فون پر بتایا تھا کہ وہ اپنے شوہر کی جانب سے خوف زدہ ہے۔ اسے ڈر تھا کہ ملزم حیات اس کی جان کے در پہ ہے، اور آپ جواباً اسے تسلیاں بھی دیتے رہتے تھے۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپ پر بہت اعتماد کرتی تھی، کیونکہ انسان اپنے ذاتی مسائل کے بارے میں صرف اپنے ہمدردوں کو ہی بتاتا ہے۔ یعنی آپ دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات تھے۔ ابھی آپ نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ آپ کو اس کی صورت سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ آپ کے کون سے بیان کو درست سمجھا جائے؟ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، میں نے نہ تو پہلے کوئی جھوٹ بولا تھا اور نہ ہی اب کسی غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں۔ آپ مبہم باتیں کرنے سے پرہیز کریں اور اپنی بات کی وضاحت کریں، جج نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ بولا، یور آنر، جس طرح وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اسی طرح انسانوں کو بدلتے ہوئے بھی کوئی حل بیل نہیں لگتے۔ انسانی ذہن ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ دل اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز واقعات کو جنم دیتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے حیات یزدانی کی طرف دیکھا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جب سونیا شروع میں ہمارے دفتر میں آئی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے محبت میں اس کی جانب ایک قدم بڑھایا تو وہ دوڑی چلی آئی۔ میں اپنی خوش قسمتی پر نازاں تھا، مگر پھر بیچ میں باس دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جانے سونیا کو کیا پٹی پڑھائی کہ وہ میری جانب سے بدگمان ہو گئی۔
میں نے سمجھ لیا کہ باس کی دولت نے اسے اپنا اسیر بنا لیا ہے۔ اس کے بعد مجھے سونیا سے نفرت ہو گئی۔ اس نے میری جانب سے یوں نظر پھیر لی تھی جیسے میں کوئی ناخوشگوار منظر ہوں۔ اس کے بعد میں نے نوکری پر لعنت بھیج کر برہانی ٹریڈرز کو چھوڑ دیا۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہو گیا کہ سونیا نے حیات سے شادی کر لی ہے۔ مجھے یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ اس شادی کو حیات نے اپنی پہلی بیوی جنت سے خفیہ رکھا ہوا ہے۔ میرے دل میں انتقام کے جذبات موجزن تھے۔ میں نے سوچا سونیا اور حیات کو مزہ چکھانے کا یہ نادر موقع ہے۔ میں نے جنت کو اس شادی سے باخبر کرنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے میں سونیا کا سراغ لگا لینا چاہتا تھا۔ میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا، مگر سونیا سے مل کر معلوم ہوا کہ صورتحال وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا تھا۔ سونیا نے مجھے حیات کے ظلم و ستم کی داستان سنائی تو میرا دل پسیج گیا۔ میں اپنے دل کے نہاں خانوں سے ابھی تک سونیا کو نہیں نکال پایا تھا۔ اسے دکھی دیکھ کر ایک مرتبہ پھر میرا دل اس کی محبت سے بھر گیا۔ میں نے اپنے ذہن سے تمام انتقامی خیالات کو کھرچ ڈالا اور سونیا سے وعدہ کیا کہ اسے اس مصیبت سے نجات دلانے کی کوشش کروں گا۔ گویا آپ مقتولہ کے لیے نجات دہندہ بن گئے تھے۔ اس کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے سوال کیا، آپ جو چاہیں سمجھ لیں، مگر میں خلوص دل سے اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، مگر شاید اس کی قسمت میں ہی بربادی لکھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس نے عدالت کو متاثر کرنے کے لیے سراسر جھوٹ پر مبنی ایک تقریر کر ڈالی تھی جس کا حقیقت سے دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، اور مجھے عدالت کے علم میں حقائق کی رونمائی کرنا تھی۔ واصف علی صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے اگلا سوال کیا، آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ سونیا کے قتل کی خبر آپ نے اخبار میں پڑھی تھی، پھر آپ نے فوراً پولیس کو آگاہ کر دیا کہ مقتولہ کو اپنے شوہر کی جانب سے جان کا خطرہ تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، پولیس کو واردات کے دوسرے روز ایک گمنام ٹیلی فون کال ملی تھی، کیا وہ کال آپ ہی نے کی تھی؟ مجھے گمنام ٹیلی فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چلیں مان لیتے ہیں گمنام ٹیلی فون کرنے والا کوئی اور ہوگا، میں نے معتدل لہجے میں کہا۔ آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ وقوعہ کی رات یعنی 25 اپریل کو آپ رات 9-10 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ اس نے ہراساں نظروں سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، پھر لرزاں لہجے میں بولا، میں کہاں تھا؟ سیدھی سی بات ہے، میں اس وقت کلفٹن کے ساحل پر تھا۔ یہ بات سیدھی سی کیسے ہو گئی؟ عدالت نہیں جانتی تھی کہ آپ اس وقت ساحل سمندر پر تفریح کر رہے تھے، یہ آپ نے ابھی بتایا ہے۔ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کیا مجھے اس جرم میں پھانسی لگا دیں گے؟ اگر پھانسی لگنے والا کوئی جرم آپ کریں گے تو یقیناً قانون آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے کہا، آپ کے پاس ساحل پر موجودگی کا کوئی ثبوت ہے؟ میں بھلا کیا ثبوت پیش کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، واصف علی صاحب، وقوعہ کی رات آپ کو ماڈ ہائٹس کے قریب منڈلاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ وہی وقت تھا جب مقتولہ سونیا کو قتل کیا گیا ہے۔ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ واصف کے بجائے وکیل استغاثہ نے اٹھ کر کہا، عدالت میں ہر بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے وکیل صاحب؟ بیگ صاحب، آپ واصف علی کی موقع واردات پر موجودگی کو ثابت کر سکتے ہیں؟ جج نے پوچھا۔ شور یور آنر، میں نے گردن جھکا کر کہا۔ اس وقت عدالت میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے وقوعہ کی رات گواہ کو رات 8 سے 9 بجے کے درمیان ماڈ ہائٹس کے نزدیک ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا۔ سب نے غیر ارادی طور پر عدالت میں بیٹھے ہوئے افراد کی طرف دیکھا۔ واصف علی کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ جج نے مجھ سے کہا کہ میں مذکورہ شخص کو پیش کروں۔ میں نے اشارے سے نعمت علی پان فروش کو بلا لیا۔ نعمت علی نے گواہوں کے کٹہرے میں آ کر سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور پھر بیان دیا کہ وقوعہ کی رات اس نے واصف علی کو پریشانی کے عالم میں ماڈ ہائٹس کے قریب ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ وہاں نزدیک ہی ایک لیڈی ڈاکٹر کا کلینک ہے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ خواتین مریضوں کے ساتھ آنے والے حضرات وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہتے ہیں، کیونکہ کلینک میں جینٹس کے لیے کوئی انتظار گاہ کا انتظام نہیں ہے۔ لیکن نعمت علی کو اس وقت حیرت ہوئی کہ جب واصف علی اکیلا ہی واپس چلا گیا۔ اس نے واصف کو پہلے تو کسی پریشان حال مریضہ کا ساتھی ہی سمجھا تھا، مگر جب وہ وہاں سے تنہا ہی گیا تو وہ چونک اٹھا تھا، لیکن اس نے اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ نعمت علی کا بیان ختم ہوا تو میں نے واصف علی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، یہی وہ شخص تھا جسے آپ نے وقوعہ کی رات اپنے کیبن کے پاس ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا؟ جی ہاں جناب، یہی تھا وہ۔ واصف علی نے غصیلے لہجے میں کہا،
یہ کیا بکواس ہے، آپ نے کوئی خواب دیکھ لیا ہوگا۔ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا برخوردار، نعمت علی نے بڑی رسائیت سے کہا۔ اس کی عمر 40 سے تجاوز کر چکی تھی۔ اچھی طرح یاد ہے تم ہی اس رات تنہا واپس گئے تھے۔ تمہارے پاس نیلے رنگ کی موٹر سائیکل تھی جس پر سامنے والی نمبر پلیٹ کے اوپر دوڑتے ہوئے گھوڑے کا مونوگرام بنا ہوا تھا۔ یہ سب ایک سازش ہے، واصف نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ ایسی موٹر سائیکلیں شہر میں جانے کتنوں کے پاس ہوں گی؟ جج نے ڈانٹ کر واصف علی سے پوچھا۔ کیا آپ کے پاس مذکورہ رنگ اور نمبر والی موٹر سائیکل ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، واصف علی صاحب، آپ نے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ وقوع کی رات آپ ساحل سمندر کا نظارہ کر رہے تھے۔ اسی وقت آپ کو اور آپ کی موٹر سائیکل کو جائے واردات کے پاس دیکھا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ آپ کا جو جی چاہے سمجھتے پھریں۔ جج نے سخت لہجے میں کہا۔ وکیل صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا سیدھا جواب دے۔ وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ اسے امید نہیں تھی اس طرح میرے جال میں پھنس جائے گا۔ وہ بار بار امداد طلب نظروں سے وکیل استغاثہ کو دیکھ رہا تھا۔ وکیل استغاثہ نے خانہ پوری کی۔ یور آنر، میرے فاضل دوست کو گواہ کو خواہ مخواہ الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، استغاثہ کے سب سے اہم گواہ کی ذات مشکوک ہو چکی ہے۔ جس وقت میرے موکل کی بیوی سونیا کو قتل کیا گیا، استغاثہ کا مذکورہ گواہ موقع واردات کے پاس ٹہلتا ہوا پایا گیا ہے۔ میری معزز عدالت سے درخواست ہے کہ فاضل وکیل کو جرح کے دوران میں روڑے اٹکانے سے باز رکھا جائے اور گواہ کو میرے سوالات کے جوابات دینے کی تاکید کی جائے۔ جج نے واصف علی کو تنبیہ کرتے ہوئے مجھے جرح جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے واصف سے پوچھا، کیا عدالت یہ سمجھ لے کہ جس وقت آپ کلفٹن کے ساحل پر موجود تھے، آپ کا ہمزاد مارڈ ہائٹس کے آس پاس مٹر گشت کر رہا تھا؟ جو بات میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اب بتانا ہی پڑے گی۔ وہ اٹک اٹک کر بولا، دراصل اس روز مجھے سونیا ہی نے بلایا تھا۔ وہ کوئی خاص بات مجھے بتانا چاہتی تھی، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو پارکنگ میں حیات کی گاڑی موجود تھی۔ میں اس کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ اسی دوران میں خاصا وقت گزر گیا، پھر میں نے سوچا کہ واپس چلا جاتا ہوں، بعد میں فون پر سونیا سے بات کر لوں گا۔ لیکن جب رات میں نے سونیا کو فون کرنا چاہا تو دوسری جانب سے کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ میں تھک ہار کر سو گیا۔ دوسری صبح میں نے اس کے قتل کی خبر اخبار میں پڑھی تھی۔ وہ مسلسل جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ جج بھی غصے سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، گواہ بار بار اپنا بیان بدل رہا ہے۔ اس سے اس کی دروغ گوئی کا پتہ چلتا ہے۔ میرا موکل بے گناہ ہے، حالات وہ نہیں ہیں جیسے نظر آ رہے ہیں۔ میرے موکل کو دانستہ پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ اس کا سونیا کے قتل سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ وکیل استغاثہ نے فوراً کہا، اگر ملزم کا اپنی بیوی کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر وہ اس مقدمے میں لا تعلقی کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے اسے اپنی بیوی کی موت کا ذرا سا بھی صدمہ نہ ہو۔ آپ نے بجا فرمایا میرے دوست، میں نے وکیل استغاثہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، میرے موکل کو مقتولہ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ اگلی پیشی پر تمام متعلقہ افراد عدالت کے کمرے میں موجود تھے، سوائے استغاثہ کے اہم ترین گواہ واصف علی کے۔ جج نے وکیل استغاثہ گواہ کے بارے میں استفسار کیا تو وہ بغلے جھانکنے لگا۔ جناب اعلیٰ، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ مجھے برآمدے میں نظر آیا تھا، خدا جانے اب کہاں غائب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، یور آنر، گواہ کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ آج میں اس سے ایسے سوالات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے موکل کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ جج کے حکم پر چپڑاسی نے برآمدے میں جا کر آواز لگائی، مگر واصف علی کا دور دور نام و نشان نہیں تھا۔ پچھلی پیشی پر واصف نے جو بیان دیا تھا اس نے وکیل استغاثہ کو خاصا مایوس کیا تھا، بار بار متضاد باتوں سے اسے بوکھلا دیا تھا۔ آج اس کے چہرے پر وہ پہلے والا جوش و خروش نظر نہیں آتا تھا۔ جج نے گزشتہ پیشی والے وکیل استغاثہ کے سوال کو دہراتے ہوئے مجھ سے سوال کیا، وکیل صاحب، آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا موکل اپنی بیوی کے قتل کے سلسلے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے حیات یزدانی کی جانب دیکھا، اس نے گردن جھکا دی۔ میں نے پہلے ہی حیات کو بتا دیا تھا کہ عدالت میں اس کی ذات کا یہ حساس پہلو ضرور زیر بحث آئے گا، لہٰذا اسے ذہنی طور پر اس قسم کی تکلیف دہ صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حیات کی زندگی کے اس خفیہ گوشے سے پردہ اٹھائے بغیر اس کی بے گناہی ثابت نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس سلسلے میں جنت نے بھرپور تعاون کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے
کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یور آنر، پولیس کی رپورٹ اور گواہوں کے بیانات میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ وقوع والی رات میرے موکل کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا اور وہ اپنے معمول کے خلاف اس رات 1 گھنٹہ پہلے یعنی 9 بجے ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ جھگڑے کی وجہ میرے موکل کے بیان میں تحریر نہیں کی گئی، مگر میں وہ وجہ معزز عدالت کے سامنے لانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ عدالت کے علم میں آ چکی ہے۔ اسی رپورٹ کے مطابق مقتولہ سونیا کی موت رات 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس کو موت کی نیند سلانے سے پہلے جنسی تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مقتولہ 3 ماہ کی حاملہ تھی، اور یہی وہ خاص بات ہے جو میرے موکل کو بے گناہ ثابت کرتی ہے۔ اسی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ جج نے سوال کیا۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، میرا موکل ذہنی اور جسمانی طور پر انتہائی صحت مند ہونے کے باوجود اس قابل نہیں کہ اپنی نسل کو چلا سکے۔ اس بات کی گواہی کے لیے اس کی پہلی بیوی جنت کا بیان کافی ہوگا۔ اندرون ملک اور بیرون ملک ہر قسم کے ٹیسٹ کروانے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اولاد جیسی نعمت خداوندی سے وہ ہمیشہ محروم رہے گا۔ صاحب اولاد ہونے کے لیے مطلوبہ جرثومے اس میں ناپید تھے اور کسی بھی قسم کے علاج سے پیدا نہیں کیے جا سکتے تھے، یعنی وہ ازدواجی مسرتوں سے لطف اندوز تو ہو سکتا تھا لیکن زندگی بھر باپ نہیں بن سکتا تھا۔ میرے موکل کے مطابق وقوع کی رات جب سونیا نے اسے خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے تو اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ اس نے طیش کے عالم میں کہا، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ سونیا نے جواباً غصے میں کہا، ہم 6 ماہ سے میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ حیات نے کوئی جواب نہیں دیا اور غصے میں پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے واپس چلا آیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کل صبح ہی وہ ایک مرتبہ پھر اپنا ٹیسٹ کروائے گا۔ ممکن ہے اس دوران میں کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہو۔ وہ دروازے سے نکل رہا تھا کہ سونیا نے کہا، عجیب آدمی ہو تم بھی، ایسے موقع پر تو مرد خوشی سے نہال ہو جاتا ہے، تم تو ایسا رد عمل ظاہر کر رہے ہو جیسے میں نے تمہیں کوئی غلیظ گالی دے دی ہو۔ اس وقت حیات اپنے اشتعال پر قابو پا چکا تھا۔ معتدل لہجے میں بولا، اس وقت تم سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، میں کل تفصیلی بات کروں گا۔ سونیا کا جواب سنے بغیر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اس وقت رات کے 9 بجنے میں چند منٹ باقی تھے۔ دوسرے روز صبح ہی صبح وہ لیبارٹری پہنچ گیا اور ارجنٹ ٹیسٹ کروا ڈالا۔ دوپہر سے پہلے اسے رپورٹ بھی مل گئی جو حسب سابق مایوس کن تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات وہ جب سونیا کے پاس جائے گا تو اس کی ایسی تیسی کر دے گا اور اسے خوب کھری کھری سنانے کے بعد اپنی زندگی سے نکال دے گا، مگر وہ اپنے ارادے کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔ شام سے پہلے ہی پولیس نے اسے سونیا کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ خوب، بہت خوب، وکیل استغاثہ نے مضحکہ خیز انداز میں کہا، یور آنر، میرے فاضل دوست کہانیاں گھڑنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ اپنے موکل کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کتنی خوبصورت اور تاثیر انگیز کہانی سنائی ہے۔ میں نے کہا، میں صرف کہانیاں ہی نہیں سناتا ہوں بلکہ ان میں حقیقت کا رنگ بھی بھرتا ہوں۔ پھر میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میں نے ابھی عدالت میں بقول میرے فاضل دوست جو خوبصورت کہانی سنائی ہے اس میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے میرے موکل کی پہلی بیوی جنت اس وقت عدالت میں موجود ہے۔ جنت اور حیات میں 8 سالہ ازدواجی رفاقت ہے، مگر وہ ہنوز اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ جنت نے گواہوں کے کٹہرے میں آ کر پہلے زبانی میرے بیان کی تصدیق کی، پھر گزشتہ 8 سال کے دوران میں ہونے والے حیات کے میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹیں بشمول تازہ ترین ٹیسٹ جج کی خدمت میں پیش کر دیں۔ جج کچھ دیر تک تمام رپورٹوں کو الٹ پلٹ کر ان کا مطالعہ کرتا رہا۔ میں نے مزید دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، وقوع والی رات میرا موکل رات 9 بجے سے پہلے وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس بات کی تصدیق امجد حسین شیر فروش کے بیان سے بھی ہو جاتی ہے، یعنی سونیا کو حیات کے وہاں سے چلے جانے کے بعد ہلاک کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے اس کا گلا گھونٹا گیا، پھر اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد سینے میں 2 گولیاں اتار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مقتولہ کے جسم سے برآمد ہونے والی گولیاں اشاریہ 3.2 کے ریوالور سے چلائی گئی ہیں، جبکہ حیات کی ملکیت میں جو ریوالور ہے وہ اشاریہ 2.5 کا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قاتل کوئی اور ہے۔ میں نے ایک لمحے کے توقف سے اپنی بات جاری رکھی، جناب اعلیٰ، گواہ نعمت علی کے بیان کے مطابق
وقوع کے وقت غیر موجود گواہ واصف علی موقع واردات کے پاس پریشانی کے عالم میں ٹہلتا ہوا پایا گیا ہے۔ بعد ازاں واصف علی نے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے۔ یہ بات عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے، مگر اس اقرار کے ساتھ ساتھ گواہ واصف علی نے مقتولہ سونیا سے منسوب کر کے ایک دلچسپ کہانی بھی سنائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے بار بار بیان بدل کر جو مختلف انواع کی کہانیاں سنائی ہیں، ان کی تصدیق یا تردید صرف اور صرف ایک ہستی کر سکتی تھی، جو اب اس دنیا میں نہیں رہی، یعنی مقتولہ سونیا۔ میں نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، استغاثہ کے گواہ واصف علی کی شخصیت اس کیس میں پہلے ہی مشکوک ہو چکی ہے، کیونکہ سونیا نے اسے ٹھکرا کر اور اس کے دشمن حیات یزدانی سے شادی کر کے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ ایسی صورت میں اس بات میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سونیا اور حیات کے لیے اپنے دل میں بے پناہ نفرت رکھتا تھا، اور موقع ملنے پر نفرت کو انتقام میں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ پھر قتل کرنے سے پہلے مقتولہ کے ساتھ جس درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، وہ کسی نا آسودہ منتقم المزاج جنونی کا کارنامہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک ہرگز نہیں کر سکتا۔ جج بڑی توجہ سے میرے دلائل سن رہا تھا۔ حیات یزدانی کی گردن بدستور جھکی ہوئی تھی۔ بھری عدالت میں اس کا ایک انتہائی ذاتی راز افشا ہو گیا تھا، مگر یہ سب کچھ انتہائی مجبوری کے عالم میں کیا گیا تھا۔ دوسری صورت میں حیات کی گردن پوری طرح پھنسی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ عدالت میں موجود تمام افراد کی نگاہیں مجھ پر لگی ہوئی تھیں۔ جنت کے چہرے پر اطمینان و سکون کے تاثرات اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ یور آنر، میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ گواہ واصف علی کو فوراً بازیاب کروایا جائے اور پولیس کو تاکید کی جائے کہ وہ اسے شامل تفتیش کر کے حقائق کو جاننے کی کوشش کرے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ That's all, Your Honor۔ جج خاصی دیر تک اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ وہ حیات یزدانی کی میڈیکل رپورٹس کو کئی بار پڑھ چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے دلائل سے خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔ وکیل استغاثہ کا تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ اپنی مخصوص سیٹ پر بیٹھا بیزاری سے پہلو بدل رہا تھا۔ جج نے وکیل استغاثہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں وکیل صاحب؟ اس نے ڈپلومیٹک جواب دیا، جناب اعلیٰ، مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ واصف علی کے منظر عام پر آنے کے بعد ہی کہوں گا۔ جج کو غصہ آ گیا۔ اس نے متعلقہ عدالتی عملے کو ہدایت کی کہ وہ استغاثہ کے گواہ واصف علی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں۔ پھر تفتیشی افسر کو حکم دیا کہ وہ واصف علی کو جلد از جلد گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے۔ وکیل استغاثہ نے 1 ہفتے کی تاریخ لینا چاہی، مگر جج نے اس کی درخواست مسترد کر دی۔ تفتیشی افسر جو ایک ASI تھا، ہمارے ساتھ ہی عدالت کے کمرے سے باہر آیا تھا۔ میں نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے بہت کام آ سکتا ہوں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ واصف علی آپ کو کہاں ملے گا۔ اس کی تلاش میں آپ کو لمبے چوڑے چھاپوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں وکیل صاحب، ہم اپنا کام بخوبی جانتے ہیں۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ میں نے بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، میں تو آپ کا بھلا چاہ رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ، اس نے کہا اور جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ حیات یزدانی خاصا پزمردہ نظر آ رہا تھا۔ بھری عدالت میں اسے خاصی خفت اٹھانا پڑی تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جنت نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، مجھے تو شک ہے کہ قتل اسی نامراد واصف نے کیا ہوگا۔ آپ کو شک ہے، لیکن حالات و واقعات کی روشنی میں میرا تجربہ بتاتا ہے کہ یقیناً قتل اسی نے کیا ہے، یا کسی نہ کسی حوالے سے اس قتل میں اس کا ہاتھ ضرور ہے۔ آج آپ نے بہت جاندار دلائل دیے ہیں، جنت نے توصیعی لہجے میں کہا۔ حیات نے شکایتی نظروں سے اسے گھورا، مگر وہ اس کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر بولی۔ جج خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔ میں نے پروسوک انداز میں کہا، انشاءاللہ آئندہ پیشی پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ جنت نے ایک طویل سانس چھوڑتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے میرا شوہر مجھے واپس مل گیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں بیگ صاحب، صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا یعنی سیدھا سادہ نہیں سمجھنا چاہیے، میں نے اس کا جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا۔ جنت نے ایک بلند آہنگ قہقہہ لگایا۔ حیات یزدانی بھی اپنی ہنسی کو ضبط نہ کر سکا۔ دوسرے روز پولیس نے واصف علی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ پولیس نے گزشتہ روز رات گئے اس کے گھر پر چھاپا مارا تھا۔
گھر کی تلاشی کے دوران میں پولیس کو اشاریہ 3-2 کا ایک ریوالور بھی مل گیا تھا۔ واصف علی نے وہ ریوالور اپنے بیڈ میں فوم کے گدے کے نیچے ہارڈ بورڈ کے تختوں کے درمیان چھپا رکھا تھا۔ پولیس نے مذکورہ ریوالور کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیا اور واصف علی کو عدالت میں پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ تاہم واصف علی نے سر دست سونیا کے قتل کا اقبال نہیں کیا تھا۔ پولیس کی 7 روزہ مہمان نوازی نے واصف علی کے کسبل نکال دیے۔ پھر ریوالور کے کیمیائی تجزیے سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی تھی کہ مقتولہ کے جسم سے برآمد ہونے والی گولیاں اسی ریوالور سے چلائی گئی تھیں۔ پولیس نے اپنی تفتیش مکمل کر کے نیا چالان پیش کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ محض ضابطے کی کارروائی تھی۔ واصف علی کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے اقبال جرم کر لیا اور بھری عدالت میں با آواز بلند کہا، مجھے اپنے اس فعل پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ٹھیک کیا۔ مقتولہ اس سے بھی بدتر سلوک کی مستحق تھی۔ بس مجھے ایک ہی افسوس ہے کہ میں حیات کو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اگر زندگی نے وفا کی اور مجھے موقع ملا تو میں وہ دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خونخوار نظروں سے حیات یزدانی کو گھورنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حیوانی چمک نمایاں نظر آ رہی تھی۔ اس کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اسے آزاد کر دیا جائے تو وہ ابھی حیات یزدانی کو چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ بھری عدالت میں جج کے سامنے اقبال جرم کر کے واصف علی نے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونک لی تھی۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے اسے سزا سنا دی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عدالت نے میرے موکل حیات یزدانی کو باعزت طور پر بری کر دیا تھا۔ اس موقع پر حیات نے اپنے اعلیٰ ظرف ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ سونیا کی موت کے بعد مارڈ ہائٹس والا فلیٹ قانونی طور پر اب اس کی ملکیت ہو گیا تھا، مگر اس نے مذکورہ فلیٹ اپنے سسرالیوں کے حوالے کر دیا۔ وہ اپنی بے وفا اور بد چلن بیوی کی تلخیات کو ذہن سے کھرچ ڈالنا چاہتا تھا۔ بعد میں جنت کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ زویا اور اس کی ماں تو فلیٹ میں منتقل ہو گئی تھیں، لیکن صابر حسین نے گولی مار والے مکان کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ ماں بیٹی نے اسے چھوڑ دیا۔ چند روز بعد صابر حسین کا انتقال ہو گیا۔ حیات یزدانی نے اپنی 7 سالی کی پلٹ کر کبھی خبر نہ لی۔ وہ اپنی جنت میں خوش ہے۔ اگرچہ اس جنت میں کوئی پھول نہیں مہکتا، مگر جنت کا فلسفہ ہے کہ سچی خوشی انسان کے اندر سے پھوٹتی ہے۔ اگر محبت میں شدت ہو تو خزاں میں بھی بھری بہار کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے تھے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر کہانی کی اطلاع آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔